بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کا نمائندہ بنا کے بھیجا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو اعتبار سے پیغمبر اکرم کی بعثت کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا قابل دقت چیز ہے، اس لیے سامعین و ناظرین اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں 3 دفعہ ذات پیغمبر کے لیے لفظ بعث استعمال ہوا ہے یا وبعث استعمال ہوا ہے، اور ایک دفعہ سورہ جمعہ کی مشہور آیت جو عام آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف اس بیس پہ کرایا ہے کہ هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اس قوم میں امیین میں رسول بھیجا، اور وہ پھر آگے یتلو علیہم آیاتہ، تو یہاں رسول بھیجا۔ پھر ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے احسان کو جتلاتا ہے اور فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اب ہم آیات کے حوالے کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پہ کہ ان میں نبی مبعوث فرمایا۔ تیسری دفعہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی اس دعا کو بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا فیہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار اس امت میں، بعد والی امت میں ایک نبی بھیج، اور تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا مکمل ہوتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہ۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی بعثت کو یعنی بھیجنے کو بیان فرمایا۔ اب چند مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بعثت کی تکمیل کا تذکرہ کیا۔ یہ اس پوائنٹ کو ذرا مد نظر رکھیے گا، اور یہی مین موضوع ہے کہ دین مکمل نہیں ہوتا، اور یہ شیعہ سنی اسکالرز جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں۔ ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بعض اہل سنت علماء کا حوالہ بھی دیں گے۔ مثلا ارشاد پروردگار ہے، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، کہ ہم نے اس امت کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے، وارث بنانا ہے۔ اور اسی طریقے پہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ اب یہ 2 آیات ہیں، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو ہم مکمل طاقت دینا چاہتے ہیں، یا اس دین اسلام کو ہم غلبہ دینا چاہتے ہیں۔ شیعہ سنی مفسرین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی بعثت وہ ابتدائی بعثت تھی، اور اس بعثت کی تکمیل کب ہوگی؟ جب تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہوگا، اور اب تک دین اسلام غالب نہیں ہے، ایک بہت بڑا طبقہ دین اسلام سے دور ہے اور مخالف ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ غلبہ اب ظاہر ہوگا جناب امام مہدی کے ذریعے سے۔ اب یہ دونوں شیعہ سنی دونوں حضرات میں یہ متفق علیہ چیز ہے کہ یہ غلبہ ہوگا امام مہدی کے ذریعے، اور جب امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اب فقط فرق اتنا ہے اور اختلاف اتنا ہے کہ آیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور غائب ہیں، یا وہ اس زمانے میں پیدا ہوں گے اور امامت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ اس چیز کو اگر مد نظر رکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بعض چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ہم کسی سیشن میں، اگلے سیشن میں بلکہ کل کی سیشن میں اس کو عرض کریں گے کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جناب امام زمانہ کو کہاں کہاں یاد کیا۔ لیکن علماء اہل سنت میں سے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کا ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی حوالہ دیا ہے، اور کل کی ویڈیو بھی اگر موقع ہو تو آپ سماعت فرمائیے گا کہ کویت کے پارلیمنٹ کا ایک ممبر شیعہ ہوتا ہے، اور کس بیس پہ شیعہ ہوتا ہے؟ جب کعبہ پہ قبضہ ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، جب
وہ ابن باز کا ایک شاگرد ہے، اور یکم محرم 1400 ہجری کو کعبے پہ قبضہ کر کے 3 دن قبضہ کرتے ہیں، اور یہ کویتی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں، اس پہ ویڈیو ہماری ایک الگ موجود ہے، اس کو سماعت فرمائیے، ہم بات دہرانا نہیں چاہتے۔ تو اگر آپ دیکھیے گا کہ دین مکمل نہیں ہوتا جناب امام مہدی کے بغیر، تو یہی ہے کہ وہ بعثت جو شروع ہوئی تھی اس کی تکمیل ابھی ہونا باقی ہے۔ اور یہاں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب جو ہم کل کے سیشن میں بھی حوالہ دے چکے ہیں، القول المعتبر فی الامام المنتظر، اس کے 6 فصل میں صفحہ 38 میں یہ لکھتے ہیں، امام مہدی کے ذریعے دین کو پھر غلبہ و استحکام نصیب ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیے، امام مہدی کے ذریعے دین کو پھر غلبہ و استحکام نصیب ہوگا، اور اس کے ضمن میں انہوں نے 5 روایات نقل کی ہیں کہ جن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دین جو ہے اس کو وہ غلبہ نصیب ہوگا کامل طور پر فی آخر زمان۔ اور یہ غلبہ کب ہوگا؟ یہ آخر زمان میں ہوگا، جب ایک شخص جو ہے وہ یہاں ظہور کرے گا۔ دلچسپ بات ہے، جو تحقیق کے شوق رکھتے ہیں، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ فَيَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ قَوْمًا قَضْعَ كَقَضْعِ السِّحَابِ، یہ جیسے بادل اکٹھے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے پہ وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی الفاظ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی استعمال کیے ہیں، کل انشاءاللہ ان الفاظ کو استعمال کو بتلائیں گے۔ یہ حکمت نمبر 260 کے بعد 9 غریب الکلام کے عنوان سے سید رضی نے جملات نقل کیے ہیں، ان میں سے غریب الکلام میں سے پہلا جملہ ہے، اس میں یہی لفظ قض استعمال ہوا ہے کہ مومنین اکٹھے ہو جائیں گے جیسے، اور ان کی تعداد بھی پھر لکھی ہے اس حدیث میں، اور یہ حدیث حاکم کی کتاب مستدرک سے نقل کی گئی ہے۔ تو یہاں 5 حدیثیں، بہرحال ہم اس کی طرف نہیں جاتے، کہ بعث اللہ عند ذالک منہما من یفتح ثون الضلالہ۔ پھر دوسری حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ وہ جو آئے گا اور جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ بی بی جناب فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا، مہدی ہذہ الامہ۔ اور پھر ایک عنوان ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو بنایا ہے اسی کتاب میں، یہ 12ویں فصل ہے، امام مہدی روئے زمین پر 12ویں امام اور آخری خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ اس میں انہوں نے 9 روایات نقل کی ہیں۔ مثلا پہلی روایت میں انہوں نے جو ابو داؤد، سنن ابو داؤد سے نقل کی ہے کہ حتی یکون علیکم 12 خلیفہ، کہ جب تک یہ 12 خلیفے مکمل نہیں ہوں گے اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوگا۔ دین مکمل ہوگا تو یہ 12 خلیفوں سے، اور 12 کب پورے ہوں گے؟ 12 پھر وہی امام مہدی پہ ہی پورے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آپ 11 کو بے شک مان لو، لیکن 12ویں کو نہیں مانو گے تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ علامہ علی نقوی صاحب سے کسی نے کہا کہ 12ویں امام کو آپ بتلائیے کہ 12ویں امام کو ہم کیسے مانیں، اور یہ غیبت کا سلسلہ ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا آپ سمجھنے کی کوشش زحمت نہیں کیجئے، آپ 11 کو مان لیجئے تو 12واں خود بخود جو ہیں وہ 11 آپ کو منوا لیں گے۔ تو بہرحال آج کے سیشن میں اتنا ہی کہ 11 مان لیجئے تو 12واں خود سمجھ آ جائے گا۔ اگر 11 انہیں سمجھ آئے تو 12واں پھر کیا سمجھ آنا ہے۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔